بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل ما تمنى أستغفر الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واجعلنا مقيم الصلاة وقنا ربنا وتقبل دعاءنا ولوالديك وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. حمد و ثنا کے بعد مدح ثنا کی اللہ کی جو سب کا مالک سب کا خالق ہے سب کا رازق ہے. اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل. اللہ نے سبھی کو پیدا کیا ہے وہی سب کا ضامن ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ ہے جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. حل من خالق غیر یرزقکم. اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی میرے علاوہ بھی کوئی تمہارا خالق ہے جو تم کو رزق دیتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی آدمی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ حل من خالق غیر یرزقکم السماء والارض. تو تمہاری ہر ایک چیز کا مالک اللہ ہے. تمہارے رزق کا مالک بھی اللہ ہے. تمہاری زندگی کا مالک بھی اللہ ہے. تمہاری حیات کا مالک، تمہاری ممات کا مالک. اگر وہ چاہے تو ماں کے پیٹ کے اندر ہی بچہ بن جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو ماں کے پیٹ کے اندر ہی بچہ ڈسمنول ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کسی کو میں جوان کر دیتا ہوں، ثم لتکون شیوخا، کسی کو بوڑھا بنا دیتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا کسی کو موت نہیں آتی. اور جس وقت موت آ جاتی ہے کوئی آدمی اس کو روک نہیں سکتا. کیا دنیا کے اندر کوئی طاقت ہے کہ اگر کسی کی موت آ جائے اور وہ کہے کہ میں موت کو روک لوں؟ تو اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری حیات کا مالک نہیں ہے، تمہاری ممات کا مالک نہیں ہے. سجدے کے قابل صرف اللہ ہے. نماز جنازہ کے اندر تم رکوع کیوں نہیں کرتے؟ اور یا اللہ مر جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندے مر جاتے ہیں تو نماز جنازہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہو، کبھی رکوع بھی کیا ہے تم نے؟ جو نبی کا طریقہ ہے وہ ہمارے لیے سنت ہے کہ نبی نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک. تو جب جنازے کے اندر رکوع کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے تو مرنے کے بعد قبر کو سجدہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اور جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرتا ہے لاکھوں سجدے کر لے، اس کا ایک سجدہ بھی اللہ قیامت کے دن قبول نہیں کرے. یہ لوگوں نے دین کو مذاق بنا لیا ہوا ہے. جس کو چاہا سجدہ کر دیا، جھنڈا لگا دیا، جیلی کور بنا دی، عرس لگانے شروع کر دیے، اور قرآن پاک کو کبھی غور سے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ پیغام کیا دینا چاہتا ہے تم کو. اور میں آگے بات بتاؤں آپ کو کہ سوائے اللہ کے کسی کی نظر نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جو بھی نظر کرتا ہے اس کی نظر قبول نہیں ہوتی. بھائی تو تمہاری عقل حضرت علی سے زیادہ سمجھدار ہے. انہوں نے منت کیا مانگی تھی کہ بچہ اگر صحیح ہو جائے تو میں وجتم الطعام علی حب مسکینا و یتیما و اسیرا. یہ نظر مانگی ہے کہ مسکین کو کھانا کھلایا، اسیر کو کھانا کھلایا، قیدی کو کھانا کھلایا. بچے بیمار پڑ گئے، پہلے دن سارا دن روزہ رکھا،
شام کے وقت آدمی آیا، کہنے لگا کہ میں بھوکا ہوں، مسکین آیا، اس کو کھانا اٹھا کے دے دیا۔ دوسرے دن فرمایا کہ حسن حسین اگر صحیح ہو جائے میں 3 روزے رکھوں گا۔ یہ اس کو منت کہتے ہیں، یہ شرعی منت ہے کہ اللہ میرا کام کر دے، تیرے راستے کے اندر 10,000 روپیہ میں مسجد کو دوں گا، یا اللہ میں فلانے مدرسے کے اندر بچوں کی خوراک کے لیے، بچوں جو پڑھتے ہیں مدرسے کے اندر ان کے لیے 1 لاکھ روپے کا بندوبست کروں گا، یا اللہ میرا کام کر دے، میں 100 نفل نماز پڑھوں گا۔ اس کے علاوہ کوئی منت نظر نہیں ہے۔ اور جس جگہ پر کوئی یتیموں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا جاتا، جس جگہ پر لنگر کھانا نہیں ہے، ایسی جگہ پر پیسے ڈالنا ہی حرام ہے۔ آپ کی کوئی نظر نیاز نہیں ہے وہاں پر۔ جو بھی اٹھتا ہے کہ نظر دو جی ہمیں، فلانی دو، نظر دو ہمیں، کیا تمہارے پیسے حرام کیا ہوئے؟ تمہارے بچے محنت نہیں کرتے، تمہارے بچے سارا دن کام کرے، تمہارے بچے سارا دن چکر لگائے ریڑھی کا، تمہارے بچے سارا دن محنت کرے، اور تمہاری آ کر جمع پونجی کو لنگر کے نام پر لوگ اکٹھا کر کے لے جائیں۔ بھائی اتنا شعور تمہیں حاصل نہیں ہوا؟ کیوں؟ قرآن تم نے نہیں پڑھا، حدیث کو تم نے نہیں پڑھا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ نظر کہتے کس کو ہے۔ نبی فرماتے نظر صرف اس وجہ سے ہے کہ ایک کنجوس بندہ ہے، اللہ کے راستے میں پیسہ نہیں لگاتا، اور وہ نظر کے ذریعے سے، منت کے ذریعے سے اللہ اس سے پیسہ نکالتا ہے۔ بھائی جڑا سیدھے ہاتھ نال پیسہ نہیں نہ دیتا، پھر وہ پٹھے راستے نکالے گا۔ جو اللہ کے راستے میں اس کو شرم حیا نہیں آتی، بیل مانگنے جائے 20 روپیہ، اور کنجر کھانے پر، کنجریوں کے ڈانس پر 500 روپے جو پھینکتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ساری رسمیں ہندوؤں کی، اور پھر اس کے بعد قرآن اوپر رکھ دیا۔ اور ہم سے بڑھ کر قرآن کا ڈھونڈ کر قرآن کی عزت کو پامال کرنے والا، کہ شادی کے اوپر تم نے ڈانس کروائے، تم نے کنجریاں نچوائی، اور پھر دلہن کے اوپر صبح کو قرآن رکھتے ہو، تم کو شرم حیا نہیں آتی، قرآن کی بے ادبی کرتے ہو۔ تو سارے کام تم نے قرآن کے خلاف کیے، پھر تم نے لا کر قرآن کو سر پہ رکھ دیا، پھر پتا چلا کہ طلاق ہوگی، تیجے دن چوتھے دن طلاق ہوگی۔ اور جب تیرے سارے کام ہی شریعت کے خلاف ہے، تیری الف سے لے کر تیری بیت تک نکاح کے اندر سارے معاملے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے، تیری بیٹی کا گھر کیسے آباد ہو سکتا ہے؟ مجھے بتلا۔ کوئی مولوی تجھے نہیں بتائے گا، کیونکہ مولوی نے تو پیسے لینے ہوتے، اسے کیا لگے خسرے نچ رہے، اسے کیا لگے کہ کیا دھندا چل رہا ہے، اس کو تو اپنی فکر ہوتی ہے کہ میری فیس کتنی ملے گی۔ کوئی مولوی آپ کو نہیں بتلائے گا، جو بتلائے گا وہ کہے گا یار یہ بندہ ہل گیا ہے۔ اور جب اللہ کی بات کی جائے، جب قرآن کی بات کی جائے، یہ بھی بندہ پاگل ہو گیا ہے۔ اچھا وہ پاگل نہیں ہے جو اپنی سکی بہن کے اوپر ڈھول بجانے پر اوپر پیسے پھینک رہا، وہ بگاڑت نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ سگی بہن ہے، ڈانس کر رہی ہے، اور بھائی اوپر پیسے پھینک رہا ہے۔ یہ بھی وقت آنا تھا ہے۔ پھر کہتا ہے جی بڑی تلخ بات ہوتی ہے۔ بھائی تلخ بات کس لیے؟ جب اللہ اور اس کے رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سے بڑھ کر تمہاری بیٹی کی عزت نہیں ہے، نبی کی بیٹی سے بڑھ کر تمہاری بیٹی عزت والی نہیں ہے،
جس طرح سے نبی نے نکاح کیا ویسے کر، جیسے دو جہانوں کی سردار جنت کی خاتون سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا ویسے کر۔ کیا ہوا جی؟ لا کر سامان ڈال دیا گیا پڑوسیوں کے گھر میں، یہ فلانی چیز 3 دن تک نمائش کی۔ مجھے بتلا، ایک غریب بچی جو گھر میں بیٹھی ہے وہ بچی کیا سوچے گی؟ جا کر تیرے پیسے پتہ نہیں حلال کے حرام کے ہے، تو نے لا کر داج کٹھا کر دیا، 3 دن تک نمائش کی، اور اس کے بعد کہتے ہو کبھی دیکھا کسی کے گھر میں 7 بچیاں اس وجہ سے بیٹھی ہے کہ ان کے گھر جہیز موجود نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو بڑا آسان، سادہ سو، مسجد کے اندر نکاح کر، اعلن ھذا نکاح ہے، نکاح کا اعلان کر۔ جو خفیہ نکاح کرتا ہے وہ زنا ہوتا ہے، زنا۔ نبی فرماتے ہیں اعلن ھذا نکاح وجعلوا فی المسجد وضربوا علیہ بالدفوف، مسجد کے اندر نکاح کر، تب بجا کر اعلان کر کہ فلاں بچی کا نکاح فلاں کے بیٹے کے ساتھ ہو گیا۔ اگر کوئی خفیہ نکاح کرتا ہے تو یہ زنا کی شکل ہے، ساری کائنات کو پتہ چلنا چاہیے کہ فلانے بیٹے کا نکاح فلانی کی بیٹی کے ساتھ ہو گیا۔ جو خفیہ نکاح ہے وہ زنا کی شکل ہے۔ آگے سنو پیغمبر کیا کہتے ہیں، فرمایا میرے پاک رسول نے کہ کوئی آدمی اس وجہ سے نکاح کرے کہ میں حق مہر نہیں دوں گا، ابھی اس نے بات نہیں بتلائی کسی کو، دل کے اندر اس کے یہ بات ہے کہ میں حق مہر نہیں دوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ساری زندگی اپنی بیوی کے ساتھ زنا کرے گا جو حق مہر نہیں دیتا۔ بھئی مہر مؤجل ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے مہر مؤجل، ایک ہوتا ہے غیر مؤجل۔ مؤجل وہ ہے جو فوری ادا کیا جائے، جو مولوی لکھاتا ہے 500 روپیہ، 1000 روپیہ، 1500 روپیہ، 2000، جب تک وہ نہیں دیتا اس وقت تک شب زفاف کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ شب زفاف میں عورت کے پاس جانے سے پہلے اس کا حق مہر ادا کر، ورنہ تیرا شب زفاف ہی غلط ہو جائے گا۔ اور ہوتا ہے ایک غیر مؤجل، وہ زندگی کے اندر ہے، 1 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، وہ چاہے تو عورت معاف فرما دے، اگر وہ لینا چاہتی ہے لے سکتی ہے، اگر وہ اس نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَقُلْ هَنِيًّا مَرِيًّا، بات تم کھاؤ بھی ہو، لیکن جو مؤجل نکاح ہے، مؤجل حق کے مہر ہے، وہ آپ کو دینا پڑے گا اور فی الفور دینا پڑے گا۔ اب بات کھول کے نہیں نہ کر سکتے۔ اگر کوئی آدمی نہیں دیتا پھر آگے سے ولیمہ کب ہوتا ہے؟ ولیمہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت میاں بیوی آپس میں رات کو گزار لے، سنت نکاح، سنت ولیمہ اس کو کہتے ہیں کہ جب شب زفاف گزر جائے اور جو سے پہلے ولیمہ کر دیا جائے وہ ولیمہ نہیں ہے، وہ صرف کھانا پینا ہے۔ بھائی شریعت ہے نا، شریعت میرے باپ کی نہیں ہے، شریعت لوگوں کی تہذیب کا نام نہیں ہے، شریعت اللہ کے قانون کا نام ہے۔ جو نبی بات کہتا ہے، قرآن کہتا ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم، نبی تو اپنے پاس سے بھی کوئی بات نہیں کہتا، نبی جو بھی بات کہتا ہے اللہ کی بات کہتا ہے، اور نبی جو بھی فتویٰ دیتا ہے اللہ کا دیتا ہے۔ اللہ کے فتوے کے مقابلے میں تمہاری تہذیب کسی کام کی نہیں ہے اور اس کا کوئی تمہیں فائدہ نہیں ہے۔
اگر شریعت سے ہٹ کر تم ساری رات نماز پڑھ لو، ساری رات عبادت کرو، صبح کے 2 فجر چھوڑ دیے، فرض چھوڑ دیے، تمہاری ساری رات کی نماز ضائع ہو جائے گی۔ کہتے ہیں جی ساری رات عبادت کی ہے، صبح نیند آ گئی، ساری رات میں نے محفل سنی، مسجدیں خالی پڑی ہیں اور فرض واجب ان کو چھوڑ دیا اور ان کے پیچھے پڑ گئے صرف لذت کے لیے۔ تمہیں کس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ بدکاری کرنا حرام ہے، تو مولوی تجھے کیا بتلائے گا؟ تم کیا سننا چاہتے ہو؟ یہ یوٹیوب پر، فیس بک پر جور سے دنیا کا عالم مرضی سن لو، پتہ سبھی کو ہے، صرف تماشا دکھانا چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بن جائے، ہم نے پیسے لگائے اور نبی کے نام پر چندہ اکٹھا کر کے دے کے اپنے گھروں میں بیچ دیتے ہیں۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ وہ یتیم کے نام پر، اس کے نام پر چندہ اکٹھا کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور یار اس پاک رسول کا میلاد کرنا اپنے پاس سے کرا، پیسے کھو کے لگا، 2 روپیے جا کر گھروں کے اندر مانگتے ہو، 10 روپے دے دو، 20 روپے دے دو، تم نے نبی کی اچھی عزت کی ہے تم نے، اور بھائی ایک محفل کرنی ہے تو خود کرا، کسی کے دروازے پہ مت جا۔ جو گھر کا مولوی اس کو کبھی 5 روپے نہیں دیے ان لوگوں نے، باہر کا مولوی آ گیا ہے، وہ کہتا ہے میری بیٹی بیمار ہے، مجھے پڑھنے دو، 15 منٹ پڑھا، 50,000 لے کے چلا گیا، اور جو گھر کا مولوی ہے جب کہا جائے تو اسے تنخواہ دی جائے، کہتے جی ہمیں تو 6,000 روپے ملتا ہے مولوی۔ وہ جو باہر سے آیا اس نے کوئی لیلا مجنوں کا قصہ تو سنا دیا ہے۔ اگر تمہارا مولوی بے کس ہے، دوائی کا محتاج ہے، اور تم پر لعنت ہے گا اپنے مولوی کو چھوڑ کر غیروں کو پیسے دیتے پھرتے ہو، اپنے مولوی کو چھوڑ کر نعت خانوں کو پیسے دیتے ہو، تمہارے گھر کا مولوی بیمار پڑا ہے، اس کے گھر کی چھت نہیں ہے، محفل کرنی ہے تو محفل سے سیکھا گیا تم نے؟ مجھے سناؤ نا، مجھے بتاؤ کہ ایمان کے اصول کیا ہے؟ تمہیں 55 سال میں محفل سنتے ہوئے کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جائے، مجھے بتلاؤ ایمان کا اصول کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ سجدہ صاف کس کو کہتے ہیں؟ قیام کس کو کہتے ہیں؟ قبلے کا تعین کس کو کہتے ہیں؟ خروج نماز کس کو کہتے ہیں؟ سنانا کوئی مسئلہ، تو نے 2 لاکھ روپے مولویوں کو دیے، تجھے ایک لفظ کا پتہ نہیں ہے، تو اس بات میں خوش ہو گیا میری ویڈیو بن گئی۔ فرض نماز پڑھی نہیں ہے تم نے، 5-5 ہزار کے نوٹ پھینکی جا رہا ہے جیسے کنجریوں پہ پھینکے جاتے۔ کوئی اس قوم کو سمجھانے والا نہیں ہے۔ تیرے گھر کا مولوی، باہر سے آ کر مولوی یہاں سے چندہ لے کر جاتا ہے، یہ گلوں کے اندر سے 70,000 روپے نکال کے لے کر جاتا ہے، لیکن ہمارے مولوی کے لیے 10,000 کی تنخواہ کوئی نہیں دیتا۔ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ تمہیں اپنے مولویوں کی قدر نہیں، تم دوسروں کی کیا کرو گے؟ صرف ڈرامہ ہے، ڈرامہ، شوق بازی ہے ان کو، تمہیں پتا نہیں ہے۔ ان نعت خانوں کے جا کر دن دیکھو، رات دیکھو جا کر، ان کی رنگین راتیں تم نے نہیں دیکھی جو تم سے 2-2 لاکھ روپیہ لے کر جاتے ہیں۔ اور جو مولوی تقریر کرنے آتا ہے، کبھی اس سے پوچھا ہے عشاء کی نماز پڑھی ہے تم نے؟ فجر کی نماز پڑھی ہے تم نے؟ کہتا ہے جی محفل کا آغاز کرو، محفل کا۔ اور اگر تم گھر کے مولوی کی بات کو نہیں سننا چاہتے، گھر کے مولوی کو اہمیت نہیں دینا چاہتے، تو تمہیں کھانا کعبہ میں نصیحت نہیں آ سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے
جو تمہارے ماحول کے اندر تمہارے گاؤں کے اندر مسجد ہے انہیں آباد کرو. میں جی فلانے جگہ پہ جا رہا ہوں, میں ادھر جا رہا ہوں, اور گھر کے اندر نماز پڑھ. یہ گھر کی جو مسجد ہے اس کے اندر نماز پڑھ. نبی کا فرمان ہے کہ 500 گنا زیادہ اس کا اجر ملتا ہے. اگر گھر کی ملکی دال برابر, گھر کی ملکی دال برابر ہوتی ہے نا. جو آج نئے نمازی بن گئے ان کے فتوے سنو, جن کو سبحانک اللہ صحیح نہیں پڑھنا آتا اور جن کو تشہد کا نہیں پتا, وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم صاحب غلط پڑھتے ہو تم. آج یہ نوے سارے مسیطہ جا بڑے وہ حافظ عبد الرشید کہا کرتے ہیں نا, جنہوں نواں نمازی بناؤ گے تھوڑے گل پوے گا. اور شیخ سعدی نے کہا تھا بیٹی کا علاج کرا لے, اندھی ہے. تمہارا جوائی جو ہے نا خوش ہو جائے گا. اس نے کہا میری بیٹی بدصورت ہے, میرا جو ہے نا میں اس کی آنکھ بنوا دیتا ہوں, شوہر اس کا خوبصورت نہیں ہے, کل کو یہ طلاق مانگے گی, اس سے بہتر ہے کہ اللہ جنگی ہے. یہ لوگ تھے اللہ چنگے سن. آج کچھ لفظ پڑھ لے, آج ان کو کوئی پسند ہی نہیں آتا. نماز پڑھائی وہ بھی غلط, تقریر کر دی وہ بھی غلط, جو بھی اٹھتا ہے فتوے میں فتوا. اور جس امام کے پیچھے تیری سارے نمازیوں کے قدم جھکے ہوئے ہیں, اس کی اگر جا کر تو ترغیبت کرتا ہے, تیرے جیسا لانتی جگہ پر نہیں ہے کہ نماز پڑھائے مولوی, ادھر جا کر تو غیبت کر رہا ہے جا کر. اور نماز پہلے نہیں, تو تیرا دل نہیں مانتا ماتا نماز پڑھنے کے لیے. بڑی مسجدیں ہیں وہاں پر نماز 1:30 بجے 1:15 بجے ہو جاتی ہے. تمہارا دل نہیں مانتا, نکل جاؤ جدھر مرضی جاؤ. ایک بات سنو, امام مسجد کی کوئی برائی نہ کرے اور نہ کوئی خطیب کی برائی کرے. اگر نہیں سننا چاہتے مت آیا کرو. یہ تھوڑی ہے مسجد جدھر مرضی جاؤ, منہ کر کے جدھر مرضی. وجہ صرف یہ ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے عقیدے ان کے قرآن کے خلاف ہے. اب جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا عقیدہ بولتا ہے کہ میرا عقیدہ تو قرآن کے خلاف ہے, میں مولوی پہ فتویٰ جڑ دوں. پہلے کہتے ہیں نا کسی کو پیدا کرنا ہے نا, اس کی بدنامی کر دو محلے کے اندر. کسی ہندو نے دکان کھولی, دکان چل رہی تھی, اس کے مقابلے میں ایک بھابھی نے کھول لی دکان, اس کی زیادہ چلنے لگ پڑی. اب ہندو نے کیا چال چلی, اس نے کہا مسلمانوں سے او بھائی صاحب ایسے سودا مت لیا کرو. انہوں نے کہا یار جیسے آپ کلمہ پڑھتے ویسے یہ پڑھتا ہے. انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا, یہ تو بھابھی ہے. لو اتنی سی کان میں بات بڑی, لوگوں نے سودا لینا چھوڑ. یہ تو ہماری قوم کا یہ رسالہ چھپا ہوا ہے کہ حج کرنا ناجائز ہے. جو حج کر کے آتا اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے, کیوں تیرے مسلک سے اس کا مسلک نہیں ملتا. کھول رسالہ تنویر الحجت یجوز الحج, اس کے اوپر نہ لکھاؤ کہ حج بین ہو چکا ہے. جب تک بھابھیوں کی حکومت ہے حج کرنا جائز نہیں ہے. جا کر اس ملا سے پوچھ, 1 کروڑ بندہ حج کرتا ہے, وہ 1 کروڑ بندے کا نکاح تو ہر سال ہی ٹوٹ جاتا ہے. یہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے, یہ تعلیم دی جاتی ہے, یہ تمہیں پروموٹ کیا جاتا ہے. تمہیں ایک دوسرے کے مسلک کے خلاف بھڑکا کر ملا بنا دیا جاتا ہے. تیرے پاس قرآن موجود ہے, قرآن پڑھ. تیرے پاس حدیث موجود ہے, حدیث پڑھ. بھائی خود بھی پڑھ. اگر سارا ٹھیکہ ہی تو نے مولویوں کو دے دیا تو کوئی آدمی تھا نا بچہ پڑھنے کے لیے بھیجا,
اس نے آتے شروع کر دی. لوگ آئے کہنے لگے ہمارے بچے کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ فرمایا میں جیسے پڑھ کے آؤں نا ویسے ہی شروع کروں گا لوگوں کے ساتھ. یہی حالت ہمارے دین کی ہوئی پڑی ہے. آپ نے نہ دین کو عزت دی، نہ دین کے عالم کو عزت دی، نہ امام مسجد کو عزت دی، نہ مسجد کی کیئر کرنے والوں کی عزت کی، نہ آپ نے مسجد بنانے والوں کی عزت کی، نہ اپنے پیغمبر کی عزت کی. جو اللہ کا قرآن سناتا ہے تم اس کی بھی عزت نہیں کرتے، اور جو اللہ کا قرآن سناتا ہے تم اس کی عزت نہیں کرتے. تم اپنے بہن بھائیوں کی، اپنی بیٹیوں کی کیا عزت کرو گے؟ تم ڈنڈے اٹھا کر اپنی ماں کو پیٹتے ہو، ڈنڈے اٹھا کر اپنی بہنوں کو مارتے ہو. اور سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ وراثت کے اندر اپنی بیٹیوں کو حق ہی نہیں دیتے تم لوگ. اور میں آپ کو یہ واضح بات بتلا دوں کہ جو وراثت کے اندر اپنی بیٹیوں کو حق جائز نہیں دیتا وہ 100 مرتبہ حج کر کے آ جائے اس کا گناہ معاف نہیں. جو بیٹی کا حق بنتا ہے اس کو دو. تیرے پوترے کھائیں، تیرے دوترے کیوں نہ کھائیں. جو یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. وراثت کے مسائل اللہ نے بیان کیے، اس کے اندر نبی بھی ترمیم نہیں کر سکتے. یہ وراثت کا حق ہے. بیوی کا حق اس کو دو، بیٹیوں کا حق دو، بیٹوں کا حق دو. پھر آ کر نماز پڑھ، اللہ تیری نماز کو قبول کرے گا. اگر تو اولاد کا حق کھا کے میں نے جہیز دے دیا، جہیز کے اندر کوئی تصور نہیں ہے کہ وراثت میں نے دے دی بہنوں کو، نہ دے جہیز ان کو، لیکن جو اس کا حصہ بنتا ہے اس کو دے، تاکہ جیسے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. 2 حصے باپ کے بچوں کے، ایک بیٹی کا 1/8 اس کی والدہ کا، ماں کا. جیسے قرآن کہتا ہے ویسے ہی وراثت میں حق دو. اس کو کوئی نہ تو جج تبدیل کر سکتا ہے، نہ ہی اس کو کوئی وکیل بدل سکتا ہے. جو قرآن نے فیصلے کر دیے اس کے مقابلے میں کوئی فیصلہ قبول نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے. اللہ